اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مسز احمد آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والی ہوں جس سے بہت سے لوگوں کے مسائل، بہت سے لوگوں کی پریشانیاں اور بہت سے ایسے لوگ جو بالکل جسے کہتے ہیں مایوس ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، یا ہماری بہت سی ایسی پریشانیاں ہیں، ہمارے گھر میں تنگ دستی ہے، یا بہت سی ایسی پریشانیاں ہیں جن کو حل کرنے کے لیے اب وہ مایوس ہو چکے ہیں کہ اب ہم یہ حل نہیں کر سکتے۔ تو بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مسلمانوں پہ تو مایوسی ہے ہی نہیں، کیونکہ مایوسی کفر کی علامت ہے کہ جس نے مایوسی کی اس نے کفر کیا۔ اور مایوسی ہم مسلمان کیوں کریں جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر پریشانی، ہر دکھ تکلیف، ہر خوشی، ہر طرح کی خوشیاں، ہر چیز اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم انسانوں کو اتنی ہی تکلیف، اتنا ہی درد، اتنا ہی رنج و غم دیتا ہے جتنی ہم میں برداشت کرنے کی ہمت ہوتی ہے۔ اور جتنے بھی وظائف ہیں، جتنے بھی پڑھنے کے عمل ہیں، وہ سب اگر دل سے پڑھے جائیں اور یہ سوچ کر پڑھے جائیں کہ یہ ہم عقیدہ کر لیں کہ ہم نے یہ پڑھنا ہے اور ہمارا یہ کام ہو جانا ہے، تو یقین کیجئے کہ وہ کام 100% ہو جاتا ہے۔ اور یہ میں کہتی ہوں میرا اپنا آزمائی ہوئی بات ہے کہ اگر میں نے بھی زندگی میں، حالانکہ میں بہت گناہ گار ہوں، ہر انسان بہت گناہ گار ہوتا ہے، اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم پھر بھی جانے انجانے میں گناہ کر جاتے ہیں، لیکن جو اتنے گناہ کرنے کے باوجود اگر ایک آیت، ایک سورت پڑھنے سے اس کو اگر فائدہ ہوتا ہے تو یہ ہم لوگوں ہمیں چاہیے کہ ہم وہ آگے سورت پڑھیں یا کوئی ایسا وظیفہ ہو جو ہماری تمام پریشانیوں کو حل کر دے۔ اسی طرح میں ایک وظیفہ لے کر آئی ہوں آج، جس سے اگر آپ سچے دل سے پورے عقیدے کے ساتھ اگر آپ وہ وظیفہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر کی تمام تنگ دستی بھی ختم ہوگی، اور دوسرا آپ کی تمام پریشانیاں، جس پریشانی کے لیے آپ کرتے ہیں وہ پریشانی بھی آپ کی حل ہو جائے گی۔ کیونکہ بہت سے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں کہ جو بہت اس طرح کے ہیں کہ وہ اپنی پریشانی یا اپنی اندر کی دکھ تکلیف کسی کو نہیں بتاتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم خود ہینڈل کر لیں گے، ہم خود ڈیل کر لیں گے، ایسے ہی ہوتا ہے بالکل۔ لیکن ہم جو ہے اندر ہی اندر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیسے ڈیل کریں گے۔ ہم لوگوں کو سب سے پہلی چیز تو یہ سوچنی چاہیے کہ اگر پریشانی ہے تو اس کا حل بھی ہوگا، اگر پریشانی اللہ پاک نے دی ہے تو اس کا حل بھی ہمیں اللہ پاک ہی دے گا۔ مزید میں آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر آپ کو بتاتی چلوں کہ سورت کوثر کے ویسے بہت فضائل ہیں، آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں سورت کوثر۔ اس کے لیے اگر آپ باوضو ہیں یا وضو آپ نے نہیں کیا ہوا، ڈزنٹ میٹر، آپ پڑھ سکتے ہو، صحیح ہے۔ سورت کوثر اگر آپ ویسے بھی اپنے گھر میں جس طریقے سے، اگر جیسے عورتیں ہیں، مزید خواتین ہیں، گھر میں راشن آتا ہے، راشن پہ اگر آپ 21 دفعہ وہ سورت کوثر پڑھ کے پھونکتے ہیں اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں تو یقین کیجئے اس راشن میں بھی برکت رہے گی۔ سورت کوثر اگر آپ اپنے شوہر کی لائی ہوئی تنخواہ پر پھونکتے ہیں، پڑھ کے اگر آپ 3 دفعہ، نارملی 3 دفعہ کتنی دیر لگتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ بھی 1.5 منٹ، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ اگر آپ وہ 1.5 منٹ میں پڑھ کے پھونکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی کمائی میں بھی برکت ہوگی۔ اور تیسرا جو وظیفہ میں لے کر آئی ہوں یہ کہ اگر آپ کے پاس جتنی بھی پریشانی ہیں، آپ کے دل میں جتنے بھی ایسی باتیں ہیں جو حل نہیں ہو رہی ہیں، آپ پریشان ہیں، اندر سے انسان ڈپریشن کا شکار ہے، مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہم اینٹی ڈپریشنز لے رہے ہوتے ہیں، تو اب وہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سب سے پہلے تو اللہ پہ یقین رکھیں کہ ہماری پریشانی اللہ کی دی ہوئی ہے اور اس کو حل بھی وہی کرے گا۔ دوسرا، آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کی تنگ دستی دور ہو جائے گی، پیسے کی تنگ دستی ہے، کسی اور چیز کی ہے، گھر میں پریشانی ہے، وہ سب انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے، جیسے ہم صبح اٹھتے ہیں نا، صبح اٹھ کے نہار منہ اٹھ کے سب سے پہلے تو انسان کو کلمہ پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے اٹھ کے آپ پہلا کلمہ پڑھیں ایزیلی، ابھی کچھ کھانے پینے سے پہلے، جس طرح ناشتہ یا پانی وغیرہ پینے سے پہلے
اگر آپ وضو کر لیں تو بہت اچھا ہے. وضو کر کے آرام سے آپ سب سے پہلے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں گے. درود ابراہیمی پڑھنے میں کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا, زیادہ سے زیادہ آپ کو 2 منٹ درکار ہوں گے. 2 منٹ میں آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے. اس کے بعد آپ نے 141 مرتبہ 141 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے. پہلے پڑھنا ہے درود ابراہیمی, اس کے بعد آپ نے 141 مرتبہ سورۃ کوثر. زیادہ سے زیادہ آپ کو 5 منٹ لگیں گے یہ پڑھنے میں, آپ وہ پڑھیں. اس کے بعد جب آپ 141 دفعہ مکمل کر چکیں, اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ یا سمیع آپ نے پڑھنا ہے 101 مرتبہ. 141 مرتبہ سورۃ کوثر اور 101 مرتبہ آپ نے پڑھنے ہیں یا سمیع. اس کے بعد آپ درود ابراہیمی پڑھیں, جسے اول آخر درود شریف کہتے ہیں ہم. آپ نے اس طرح اول آخر درود شریف پڑھنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور سچے دل سے, بالکل ہر چیز کا اپنے دل سے غبار فتور نکال کے سچے دل سے آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک مجھے یہ پریشانی ہے, یا میں اس پریشانی میں گرفتار ہوں, یا مجھے یہ مسئلہ ہے, تو اس کا حل نکال دے. آپ یقین کریں اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا, زیادہ سے زیادہ بھی اگر آپ نے 7 دن بھی کر لیا, یقین کریں 8ویں دن آپ کی پریشانی حل ہو جائے گی. اور یہ میں یہ نہیں کہتی کہ یہ کسی اور نے کیا ہوا ہے, فلانے بندے نے کیا ہے, یا کسی آدمی نے کیا ہے, کسی عورت نے کیا, میں ایسا نہیں کہتی. یہ میرا خود کا آزمایا ہوا ہے. اور جب انسان خود کی آزمائی ہوئی بات کسی کو بتاتا ہے تو وہ اس پہ فل کانفیڈنٹ ہوتا ہے, کیونکہ وہ مسئلہ مطلب میرے اندر جو مسئلہ تھا, میرے پاس جو مسئلہ زیادہ مطلب گرفتار ہوئی ہوئی تھی میں جس مسئلے میں, وہ مسئلہ اس وظائف کرنے سے بالکل ٹوٹلی حل ہوا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ اگر میں اس سے فائدہ اٹھایا ہے میں نے, تو آپ بھی اس صورت سے اس عمل کو پڑھ کے آپ بھی فائدہ اٹھائیں. آپ یہ 7 دن کریں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. آپ خود مجھے کمنٹس میں بتائیں گے کہ آپ کو یہ سورۃ کوثر پڑھنے سے فائدہ ہوا ہے. مزید آپ اپنا خیال رکھیے گا, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر کوئی وظائف لے کر آؤں گی تاکہ آپ کی پریشانیاں, آپ کے مسائل کو حل کیا جا سکے. اللہ حافظ.